جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. والصلاة والسلام على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. معزز سامعین، ممبر رسول پر تشریف فرما تمامی علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام، بالخصوص فاضل گرامی مرتبت شکریہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، سرورہ کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. آپ لوگوں کی دعا ہے انشاءاللہ. اس مقدس اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے تمام علماء اسلام، شورائے ذوی الاحترام، بالخصوص استاد العلماء، استاد الاساتذہ، فاضل گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا مفتی شمیع القادری صاحب قبلہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الحق صاحب، نواز حضور امین الشریعت، ادیب شہیر، عمدۃ الادباء، نقیب اعظم ہندوستان، حضرت جناب محترم المقام قابل صد احترام حامد رضا صاحب قبلہ رفاقتی، جملہ حاضرین اہل سنت والجماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا ابد آتے رہیں گے تازہ جھونکے نور کے، تا ابد آتے رہیں گے تازہ جھونکے نور کے، باخدا ہوں گے لحد کے گوشے گوشے نور کے، باخدا ہوں گے لحد کے گوشے گوشے نور کے. اہل سنت اس لیے کرتے ہیں چرچے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، قیمتی ہیرے جواہر سے ہے ان کے در کی خاک، قیمتی ہیرے جواہر سے ہے ان کے در کی خاک. نور کا چشمہ بہا ہے جب اٹھی انگشت پاک، نور کا چشمہ بہا ہے جب اٹھی انگشت پاک. جو ہوا عظمت کا منکر ہو گیا سمجھو ہلاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ جلسہ اپنی تمام برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار قرآن شریف کی برکت کے صدقے طفیل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آپ نے ابھی تک نعت شریف کا ایک مقدس سلسلہ سماعت کیا اور بہترین تقریریں سماعت آپ لوگ کر چکے ہیں. ابھی آپ کے سامنے قاری اعجاز صاحب قبلہ ہدیہ تشکر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے تھے اور مدرسے کے متعلق جن لوگوں کی دامی درہم قدم سخن محنتیں ہیں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آئیے کچھ سننے سنانے کا ماحول بنائیں. اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت تقریر سنی نہیں جاتی کھائی جاتی ہے، میں یقیناً بہت اپنے آپ کو سہمہ محسوس کر رہا تھا جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا، کیونکہ بہار کا جو ماحول میں نے دیکھا ہے، مختلف تقریریں یہاں کہیں کہیں میری ہوئی ہیں. 2 بجے 1 بجے کے بعد لوگ تقریر سنتے نہیں ہیں، بس انتظار کرتے ہیں کسی طرح موقع ملے اور گھر جائیں. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ خیر الورا کانفرنس میں خیر الکتاب کے حوالے سے خیر امت کے بیچ میں خیر کی کچھ باتیں عرض کر سکوں. اس لیے
آپ لوگوں کی زندہ دلی چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ زندہ دل ہو جائیں، میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر میرا ساتھ دے دیجئے۔ میں بہت دور دراز سے آیا ہوں، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ آپ ابھی جائیں گے، آپ 2 نیندیں آرام سے سو چکے ہوں گے اور میں تب بھی ٹرین ہی پر رہوں گا، تب بھی گھر تک نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن پھر بھی حضرت کا حکم ہوا۔ قاری اعجاز صاحب قبلہ بڑی محبت فرماتے ہیں اور حضرت مفتی نعیم الحق صاحب قبلہ کی بھی ڈیمانڈ ہیں، آپ تمام حضرات کی شرکت ہے۔ میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، سارا مجمع آواز کے ساتھ آواز ملائے، دعا کر لے پروردگار ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کیا ہے، قرآن کے موضوع پر یہ چھوٹی سی گفتگو آپ کے سامنے ناقص مطالعہ لے کر میں حاضر آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آج کا یہ جلسہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے لیے دعوت کے کام کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگا، ہم لوگوں کی دلچسپیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، قرآن کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ سن لیں تمہیداً یہ بات عرض کر رہا ہوں، انسان کتنا بدلا ہے 16ویں شتابدی سے لے کر 21ویں شتابدی تک، جس کا اندازہ آپ تاریخ کے حوالے سے لگا سکتے ہیں۔ 15ویں اور 16ویں شتابدی کا انسان کچھ اور سوچتا تھا، 21ویں شتابدی کا انسان کچھ اور سوچتا ہے۔ 15ویں شتابدی کے انسان کے سوچنے کا انداز کچھ اور تھا، 21ویں شتابدی کے انسانوں کا نظریہ بالکل اس سے بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے اسے ملاحظہ کر لیجئے۔ 16ویں اور 15ویں شتابدی کا انسان چوری کو چوری سمجھتا تھا، 21ویں شتابدی کا انسان چوری کو ٹیلنٹ سمجھتا ہے۔ 16ویں اور 15ویں شتابدی کا انسان زنا کو حرام گناہ سمجھتا تھا، 21ویں شتابدی کا انسان زنا کو اب آرٹ اور کلا سمجھتا ہے۔ 15ویں اور 16ویں شتابدی کا انسان بدتمیزی کو بدتمیزی ہی سمجھتا تھا، 16ویں اور 21ویں شتابدی کا انسان بدتمیزی کو اسٹائل سمجھتا ہے۔ اور اس زمانے میں جہاں انسان پوری طرح سے اپنے نظریات کو بدل چکا ہے اور بدلتا ہوا نظر آیا ہے، ہم نے دیکھا ہے امرت والوں کو، انہوں نے مجھ سے کہا حماد میاں وہ انسان 16ویں اور 15ویں شتابدی کے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا، اپنا نظریہ بدلا، اپنی سوچ بدلی، اپنے خدا بدل دیے اور جینے کا طریقہ بدل دیا۔ ہمارے ہاں ابھی بھی چوری چوری ہی ہے، بدتمیزی بدتمیزی ہی ہے، حق حق ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، بد اخلاقی بد اخلاقی ہے، اخلاق اخلاق ہے، ایمان ایمان ہے، کفر کفر ہے۔ ہم تو نہیں بدلے، ہم کہیں گے ہاں آپ بے شک نہیں بدلے، اور آپ بدلنے والے بھی نہیں تھے۔ ہاں اگر آپ بدل جاتے یقیناً ہمیں بڑا افسوس ہوتا۔ آپ بھی بدلتے، بدلنے میں نہ بدلنے میں آپ کا کمال نہیں ہے، آپ نہیں بدلے تو آپ کو امین شریعت کی محبت نے سنبھال رکھا ہے، تیغ علی کی محبت نے سنبھال رکھا ہے۔ آپ نہیں بدلے، آپ کو بزرگوں کی نسبتوں نے سنبھال رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بہترین خطاب آپ لوگوں نے سماعت کیا مجھ سے پہلے، میں اسی خطاب کو آگے لے کر جا رہا ہوں۔ سننے سے پہلے ایک بار اور زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے تاکہ مجھے لگے کہ آپ سننے سنانے کا ماحول بنا چکے ہیں۔ سارا مجمع رات کے اس وقت بھی اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہیں کر رہا ہے اور بے شک نہیں کرے گا۔ ہم نے کہا ایسے موقع پر اتنے طویل وقت میں جب آدمی نیند چھوڑ چکے اور بستر سے اٹھ کر کہیں اور آ جائے تو اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کیوں نہیں تھکتے؟ تو آپ نے جواب دیا حماد میاں ہم بھی تھک جاتے، کیا کریں، ہمارا عشق رسول ہمیں تھکنے نہیں دیتا۔ ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم آپ کو سنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کے نام پر بیٹھے ہیں، اللہ کے نام پر بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے نام پر بیٹھے ہیں۔ آپ کا یہ ناقص خطاب، ناقص مطالعہ، ناقص ہم سن کر جائیں گے اور کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جینا جب آپ کسی انسان کو ووٹ دے کر حاکم بنا دیں، پھر وہ ظالم ہو جائے، پھر وہ آپ کی داڑھیاں نوچنے لگ جائے، پھر وہ آپ کی ٹوپیاں اکھاڑ کر پھینکنے لگ جائے، پھر آپ کے وہ مذہب پر پابندیاں لگانے لگ جائے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی قوم کے لیے جینا اس وقت جب میناریں توڑی جانے لگیں اور مسجدوں پر پابندیاں لگائی جانے لگے، جب ظالم حاکم طاقت والا ہو، قوت والا ہو، دولت والا ہو، تعداد والا ہو، لشکر والا ہو۔ ایسے موقعوں پر مظلوم قومیں ہمیشہ سوال کرتی ہیں بتائیے کیسے لڑا جائے، بتائیے کیسے مقابلہ کیا جائے، بتائیے کیسے سامنا کیا جائے۔ دین کا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ ہے، رسول اللہ کا مسئلہ
مسئلہ ہے, تعلیمات کا مسئلہ ہے, عزت کا مسئلہ ہے, غیرت کا مسئلہ ہے. کیسے مقابلہ کوئی کر سکتا ہے طاقتوروں کا, قوت والوں کا, دولت والوں کا, لشکر والوں کا, ہتھیار والوں کا, نفرت کے پجاریوں کا؟ ایسے موقع پر کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, میں کہوں گا آئیے 1450 برس پہلے چلتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں رسول پاک سے, یا رسول اللہ ہمارے پاس اور ہمارے یہاں بھی انہی وہی مسائل آ چکے ہیں اور انہی منزلوں سے ہمیں اپنی منزلیں طے کرنی پڑ رہی ہیں جہاں پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں, نفرت کا سامنا ہم کو بھی کرنا پڑ رہا ہے. اس دور میں بھی کوئی ابو جہل ہے جس کی جہالت کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. اس دور میں نوتبا ہے جس کے تکبر کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ہم آپ کی بارگاہ میں جاننا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ جب آپ آئے تھے مکہ آپ تنہا تھے, ابو طالب خستہ حال تھے, حضرت علی کی عمر فقط 10 سال تھی, حضرت خدیجہ کے علاوہ بظاہر کوئی سہارا آپ کا نہیں تھا. اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے لی, مکہ کو بدلنے کی ذمہ داری آپ نے لی, ابو جہل کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں, اتبا کے تکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں, شیبہ کے گھمنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. مکہ والے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. ابو جہل کھڑا ہوگا آپ کے مقابلے میں, تلواریں لے کر کھڑا ہوگا, ہتھیار لے کر کھڑا ہوگا, اور ابو جہل کے ساتھ اس کے تمام لوگ ہوں گے جو آپ کے خدا کا انکار کریں گے, آپ کا انکار کریں گے, آپ کی سچائی کا انکار کریں گے. آپ کو وہ رکنے نہیں دیں گے, آپ کو وہ ٹکنے نہیں دیں گے. یا رسول اللہ ہم نے تو یہ جانا ہے کہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے, قوت کا مقابلہ قوت سے ہوتا ہے, کرسی کا مقابلہ کرسی سے ہوتا ہے, حکومت کا مقابلہ حکومت سے ہوتا ہے. اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں بظاہر آپ کے پاس طاقت نظر نہیں آتی, قوت نظر نہیں آتی, تلوار نظر نہیں آتی, تعداد نظر نہیں آتی, لشکر نظر نہیں آتا, ہتھیار نظر نہیں آتے. یا رسول اللہ ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے تو طاقت لائیے, قوت لائیے, لشکر لائیے, تعداد لائیے. نبی ارشاد فرماتے ہیں لانے دو ان کو قوت, وہ قوت لے کر آئیں گے. میں مقابلے میں اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں, قرآن لے کر آیا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا حماد انور خان کل. قرآن مقابلہ کرے گی طاقت کا, قوت کا, تکبر کا, بدتمیزی کا, نفرت کا, بد اخلاقی کا, ہر گناہ کا مقابلہ, ہر برائی کا مقابلہ اللہ کی کتاب کرے گی. شاید یہ علماء حضرات اتنی محنت اور مشقت اسی لیے کر رہے ہیں, وہ بھی اس صدی میں جہاں ہر کوئی قرآن سے دور ہو رہا ہے, دین سے دور ہو رہا ہے. مسجد کے نام پر, مدرسے کے نام پر اتنی محنت اور اتنی ارقریزی ان کی رائے گاہ کبھی نہیں جائے گی. یہ محنت اسی لیے ہے تاکہ اسی لیے ہے قرآن باقی رہے گا, انسانیت باقی رہے گی, قرآن باقی رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور باقی رہے گا, قرآن باقی رہے گا, محبتیں قائم رہیں گی, قرآن باقی رہے گا, عشق رسول قائم رہے گا, عشق رسول باقی رہے گا. قرآن کی بڑی ضرورت ہے. آپ کہیں گے ایک کتاب مقابلہ کر سکتی ہے, ہم کہیں گے ہاں مقابلہ کر سکتی ہے. کہا ذرا کوئی تاریخ کا کوئی حوالہ آپ دے سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم آپ کے سامنے دے سکتے ہیں. یہی ایران ہے. ایران میں ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے, عربی ادب کا بڑا ماہر ادیب, جسے دنیا ابن مقفع کے نام سے جانتی ہے. عبداللہ ابن مقفع کو آپ کبھی جاننا چاہیں تو علماء سے کبھی آ کر پوچھیے گا, جو عربی زبان میں بڑی دسترس رکھتے ہیں یا بڑا شغف رکھتے ہیں, ان سے پوچھیے گا. اس نے اس زمانے میں جو چھاپ چھوڑی تھی زبان کی, آج تک اس کی کتاب قریرہ و دمنہ اسی طور پر پڑھائی جا رہی ہے. اس زمانے میں حیوان کو ناطق بنا کر اپنی کتاب میں جو اس نے پیش کیا ہے, ویسا شاہکار آج کہیں نہیں ملے گا. لیکن ابن مقفع کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ابن مقفع پہلے مسلمان نہیں تھا, اسلام لے کر نہیں آیا تھا. ایک دن کچھ لوگوں نے اس سے کہا ابن مقفع سے, ابن مقفع تم تو بڑے قادر الکلام ہو, بڑی قدرت رکھتے ہو, زبان پر عربی ادب تم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. محمد عربی کے کلام کا جواب نہیں لا سکتے, اللہ کی کتاب کا جواب نہیں لا سکتے. دیکھو نا یہ مسلمان کتنا فخر کرتے ہیں اپنی کتاب پر, یہ مسلمان کتنا فخر کرتے ہیں اللہ کے کلام پر. ان کو منہ توڑ جواب دینے والا 1450 سال, 1450 برس میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ابن مقفع ہم تم سے امید رکھتے ہیں تم اللہ کی کلام کا جواب لا سکتے ہو, محمد رسول اللہ کی کتاب کا جواب لا سکتے ہو. مسلمانوں کو رسوا کر دو, مسلمانوں کو ذلیل کر دو, مسلمانوں کے چیلنج کو توڑ کر رکھ دو اور ان کی کتاب کا جواب لے آؤ. اسلام
کر دی. پورا ایران خوشی کے مارے جھوم رہا تھا. مسلمان رسوا ہونے والے ہیں, مسلمان ذلیل ہونے والے ہیں, ان کے خدا کے کلام کا جواب آنے والا ہے, جس کا جواب ابو جہل نہیں لا سکا, امیہ نہیں لا سکا, امرؤ القیس نہیں لا سکا, نعمہ نہیں لا پائے, کفار مکہ نہیں لا پائے, پوری دنیا کے قادر الکلام لوگ نہیں لا پائے. آج اس کلام کا جواب آنے والا ہے اور مسلمان قیامت تک کے لیے اپنا سر جھکا کر رہنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. ابن مقفع نے 6 مہینے تک بہت لکھا, بہت پڑھا اور ایک فائل تیار ہو گئی. فائل تیار ہونے کے بعد اعلان کر دیا, فلاں چوک پر جمع ہو جاؤ, میں قرآن کا جواب لا چکا ہوں. قرآن کے مقابلے میں آیتیں میں نے تیار کر لی ہیں, مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سارا ایران ایک چوک پر جمع ہو گیا. ہاں بھائی, ابن مقفع آنے والا ہے اللہ کی کتاب کا جواب لانے کے لیے. ابن مقفع سینہ تان کر اپنے گھر سے نکلا, جا رہا تھا چوک پر. اچانک اس نے ایک آواز سنی جو کسی کے گھر سے آ رہی تھی. کھڑکی کھلی ہوئی تھی, ایک بچی تھی قرآن پڑھ رہی تھی. اس نے سوچا یہ قرآن, اسی کا تو جواب دینے کے لیے میں نکلا ہوں, ذرا سن لیتے ہیں. 2 منٹ کھڑے ہو کر قریب چلا گیا, کھڑکی سے اس نے کان لگا دیا. ایک چھوٹی سی بچی قرآن پڑھ رہی تھی. جانتے ہیں آیت کریمہ کیا تھی؟ آیت کریمہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. 19 الفاظ ہیں اس میں, 21 طرح کے اقسام بلاغت ہے اس میں. علامہ طنطاوی نے تفسیر میں لکھا, ابن مقفع نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور اپنے سننے کے بعد اس نے فائل پھاڑ کر کہا, خدا کی قسم اس کلام کا جواب قیامت تک کوئی انسان نہیں دے سکتا. ابن مقفع نے فوراً وہ فائل پھاڑ دی اور پھاڑنے کے بعد اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چوک والوں نے پوچھا ابن مقفع تم کو کیا ہو گیا؟ تم تو جواب دینے کے لیے تیار تھے, جواب دینے کے لیے آ رہے تھے, کیا ہوا؟ ابن مقفع نے جواب دیا, ہاں میں جواب دے دیتا اگر یہ کلام کسی انسان کا ہوتا. یہ کلام انسان کا نہیں ہے, محمد عربی کے خدا کا ہے. کا جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ قرآن پاک کی طاقت ہے, یہ قرآن پاک کی قوت ہے. اس کی قوت, اس کی طاقت, اس کا معجزہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کو پڑھنے کے لیے آئیں گے, جو اس کی تلاوت کریں گے, جو حافظ قرآن کے قریب ہوں گے. حافظ قرآن تیار کیجئے, اس کی بڑی ضرورت ہے. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا حماد میاں بہت ہلکا کام ہے حافظ بنانا, بڑا چھوٹا کام ہے حافظ بنانا. ایسے دور میں جب یونیورسٹیز کی ریل پیل ہے, جائیے اڑیسہ میں جا کر دیکھیے, ہر ایک کو ہر 2-4 کلومیٹر پر آپ کو کوئی میڈیکل کالج مل جائے گا جہاں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے. منطق کی ریل پیل ہے, جہاں پر فلسفی کی ریل پیل ہے, جہاں پر انجینئرنگ کالج بڑے بڑے بنائے جا رہے ہیں, وہاں پر آپ نے حافظ بنا دیا, کون سا توپ چلا دیا. بڑا چھوٹا کام آپ نے کیا ہے. ڈاکٹر بناتے اپنے بچے کو, انجینئر بناتے اپنے بچے کو, جیسا کہ اس دور میں لوگ اسے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. اور حافظ قرآن کی کیا حیثیت ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. کاش کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا, میں آگے کی بات آپ لوگوں سے کرتا, لیکن فقط اتنی سن لیجیے. آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے حافظ قرآن بنانا بڑا ہلکا کام ہے. میں آپ سے سوال کروں گا پلٹ کر, بتائیے مجھے کوئی ایسا ڈاکٹر جس نے کسی جھوٹے کو سچا بنایا ہو. دکھائیے مجھے کوئی ایسا انجینئر جس نے کفر کے ایوان میں ایمان کی بات کہی ہو. دکھائیے مجھے ایسا کوئی فلاسفر اور دنیا پرست, دکھائیے کوئی ایسا مجھے لیڈر جو جاہلوں کو علم کی روشنی سے آشنا کر رہا ہو. یہ آپ کو کوئی طبقہ نہیں دکھا پائے گا. خدا کی قسم فقط حافظ قرآن ہے, اپنی غربت میں بھی رہتے ہیں تو اللہ کا کلام ہی پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے. کسی بھی حال یہ حافظ قرآن کی برکت ہے. حافظ قرآن بنائیے. آپ کہیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تاریخ کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. آئیے, ساؤتھ ایشیا میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے مالدیپ.
मालदीव 99.90% मुसलमानों का देश है। ये ऐसा मुल्क है जहां पर अल्कोहल बैंड है। यहाँ शराबें आपको होटलों में नहीं मिलेंगी, शराब गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दी गई है। मालदीव ऐसा मुल्क है। करीब में जावा है, सुमात्रा है। आप कहेंगे हम्माद मियां मालदीव की आप बात कर रहे हैं, हम कहेंगे हाँ हम मालदीव की बात कर रहे हैं। कहें मालदीव में मुसलमान हैं? कहा हाँ हाँ मुसलमान हैं। कहा क्या क्यों? वो यमन के पास है, वो मिस्र के पास है, वो जॉर्डन के पास है, वो अरब के पास है, ईरान के पास है। मैं कहूंगा नहीं, वो इन तमाम मुस्लिम ममालिक से बहुत दूर है। साउथ एशिया का चारों तरफ समुद्र है, बीच में मुल्क है। आप कहेंगे यहाँ पर मुसलमान कैसे आए? लश्कर आया होगा, ताकत के साथ, कुव्वत के साथ, तलवारों के साथ कोई आया होगा, खौफ के साथ कोई आया होगा, डर के साथ कोई आया होगा, वहां पर आतंक के साथ कोई आया होगा, दहशतगर्दी के साथ कोई आया होगा। जैसा कि दुनिया इल्जाम लगाती है, आप यही कहेंगे इसी बुनियाद पर मालदीव के सारे लोग मुसलमान हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं, तारीख इस ताल्लुक से बिल्कुल खामोश है। वो ये नहीं कहती कि यहाँ पर कोई लश्कर आया था, यहाँ कोई ताकतवर आया था, यहाँ कोई कुव्वत वाला आया था, यहाँ तलवारें आई थी। यहाँ पर मुसलमान ताकत की वजह से नहीं हुए लोग, एक हाफिज कुरान की आमद की बरकत की वजह से। एक हाफिज कुरान जो आलिम भी नहीं थे, ये भी मैं बता दूं। मैं किताब का हवाला पेश कर रहा हूँ। किताब का नाम है अर्रहला, मुसन्निफ का नाम है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कौन है? सारी दुनिया जानती है। बहुत बड़े सय्याह का नाम है इब्ने बतूता। 20 साल की उम्र में तकरीबन ये अपने घर से निकला, 50 साल तक पैदल सफर करता रहा पूरी दुनिया का। जहां जहां गया वहां वहां के उसने हालात अपने कलम बंद किए और दुनिया को बताया कि यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ के माशरती हालात क्या थे, माशी हालात क्या थे, अखलाकी सूरत हाल क्या थी, वो सब किताबों में उसने लिख डाला। इब्ने बतूता को हमेशा याद रखिएगा। इब्ने बतूता ने अपनी किताब अर्रहला में लिखा कि जब मैं मालदीव पहुंचा और वहां मैंने देखा मुसलमानों को, और मुसलमानों को ऐसे वैसे नहीं देखा, मुसलमानों को मैंने वहां शराब से नफरत करने वाला पाया, बदतमीजी से नफरत करने वाला पाया, अखलाक वाला पाया, मोहब्बत वाला पाया, आशिक रसूल पाया। तो दिल में जुस्तजू हुई, जरा पता करें इतने अच्छे मुसलमान मालदीव जैसे मुल्क में कैसे आ गए। बिहार में भी ऐसे मुसलमान नहीं पाए जाते, कानपुर में भी ऐसे मुसलमान नहीं पाए जाते। वहां भी घमंडी मुसलमान है, मुतकब्बिर मुसलमान है, चंद पैसे कमाने के बाद सीना तान कर चलने वाले मुसलमान हैं। यहाँ भी अपनी बिरादरी पर फख्र करने वाले मुसलमान हैं। ये शेखों की बस्ती है, ये अंसारियों की बस्ती है, ये सिद्दीकियों की बस्ती है, ये अमीरों की बस्ती है, ये गरीबों की बस्ती है, ये कानों की बस्ती है, ये गोरों की बस्ती है, ये फला बिरादरी वालों की बस्ती है। अरे फला बिरादरी वाला तो हमसे छोटा है, हम तो खान हैं, हम तो सिद्दीकी हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो ठिकाने हैं। ये हमने और आपने बना रखा है। सुनिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में बिरादरी की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता। तुम तो उसी वक्त बड़े हो गए थे जब मोहम्मद अरबी का तुमने कलमा पढ़ा था और मुसलमान हुए। नारा तकबीर। हमारे बड़े होने की बुनियाद हमारी बिरादरी नहीं है, हमारे बड़े होने की बुनियाद हमारा रुपया और पैसा नहीं है, हमारे बड़े होने की बुनियाद, इज्जतदार होने की बुनियाद फकत ये है कि हम सब गुलामे मोहम्मद हैं, हम सब रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। खत्म कीजिए ये चीज, ये सारी चीजें तारुफ के लिए थी, ऊंच नीच के लिए नहीं थी। ये सिर्फ ये सारी चीजें हज़रात बैठे हैं, ये बड़े उलमा हैं, मैं इस्लाह की कभी उम्मीद रखता हूँ, इनसे पूछिए। ये तारुफ के लिए था, साफ साफ लितारफू का लफ्ज़ कुरान शरीफ, लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फकत इस बुनियाद पर कोई बड़ा हो सकता है, इसके अलावा आपके यहाँ हमारे यहाँ कोई इज्जतदार नहीं हो सकता। अपने आप को हुजूर की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। सुनिए हाफिज़ कुरान को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी है। कहते हैं इब्ने बतूता कि मैंने पता किया कि यहाँ पर मुसलमान कैसे आए, इससे पहले यहाँ कौन लोग रहते थे, तो जवाब आया यहाँ पर पहले बुद्धिस्ट लोग रहते थे, गौतम बुद्ध की पूजा करने वाले लोग। हर तरफ मालदीव में वही लोग थे, उन्हीं की तादाद थी। मुसलमान वहां पाए नहीं जाते थे। एक अल्लाह को वहां पर कोई जानने वाला नहीं था, एक खुदा को सजदा करने वाला वहां कोई नहीं था। कदम कदम पर पत्थर थे और पत्थरों को
سجدہ کرنے والے لوگ تھے. کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کر میں نے پوچھا کہ یہاں پر ایسا کیا ہوا تھا کہ یہاں پر مسلمان آئے اور یہاں پر اسلام پھلا اور پھولا. میناریں نظر آ رہی ہیں, مسجدیں نظر آ رہی ہیں. ان کا دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر کئی سو سال پہلے ایک حافظ قرآن آئے تھے. ان کا نام ہے حافظ بربری, افریقہ کے رہنے والے تھے. یہاں پر وہ آئے, لیکن یہاں پر وہ دین پھیلانے کی غرض سے نہیں آئے تھے, تجارت کی غرض سے آئے تھے, کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے. جاوا اور سماترا وغیرہ کے علاقوں میں باضابطہ وہ مسالہ وغیرہ آتا تھا, گولکی, کالی مرچ اور کیا کیا جو ہوتا ہے, جو بنایا جاتا ہے, یہ سب وہاں سے آتا تھا, جائفل وغیرہ. اور وہاں یہی ان علاقوں میں آ کر لوگ بیچا کرتے تھے. اس چیز کا کاروبار ہوا کرتا تھا. لیکن اسلام میں کتنی برکت ہے. آپ کہتے ہیں حماد انور صاحب ہم سے گاؤں نہیں سنبھل رہا ہے, محلہ نہیں سنبھل رہا ہے, گاؤں میں بدکاری ہے, پوری کمیٹی مل کر ختم نہیں کر پا رہی ہے, گاؤں میں حرام کاری ہے, پورا محلہ مل کر بھی ختم کر پا رہا ہے, شادی کے موقع پر فضول خرچی ہے, سارے علماء مل کر ختم نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارا بچہ شرابی ہے, ہم اس کی شراب بند نہیں کر پا رہے ہیں. ہم کہیں گے گھبرائیے نہیں, قریب آئیے قرآن کے. ہمیں یقین ہے کہ جو قرآن کافر کو مومن بنا سکتا ہے, وہ قرآن گناہگار کو پرہیزگار بھی بنا سکتا ہے, بے نمازی کو نمازی بھی بنا سکتا ہے. میں ان بچوں کی صورتیں دیکھ رہا ہوں, حافظ قرآن بنے ہیں, لوگ انہیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, ان کے حوصلے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ان لوگوں سے کہوں گا, آپ نے دنیا کی سب سے عظیم کتاب پڑھی ہے اور دنیا کی عظیم کتاب کو آپ نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے. جہاں جائیے سینہ تان کر جائیے, دنیا میں آپ سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہے. سنیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تفسیر ابن کثیر میں, ابن کثیر نے روایت کیا کہ جس آدمی نے حافظ قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا, اس نے اللہ کو عزت سے دیکھ لیا. قرآن کیا ہو, اگر قرآن کی برکت اسے مل جائے تو سنیے. کہتے ہیں ابن بطوطہ اپنی کتاب الرحلہ میں کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا, دراصل یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ مالدیپ ایک زمانے میں جب مسلمانوں کی یہاں پر آمد نہیں ہوئی تھی, مسلمان نہیں آئے تھے, یہاں پر خوف تھا, ڈر تھا, یہاں پر ہر آدمی بھیانک معلوم ہوتا تھا, ہر طرف دہشت معلوم ہوتی تھی, ہر طرف آتنک معلوم ہوتا تھا. ایسا کیا تھا مالدیپ میں؟ کہا قریب میں ایک سور تھا جو سمندر کا کنارے کا حصہ کھلاتا ہے, وہاں سے ایک جنات نکلتا تھا, بڑا سرکش, بڑا قاتل, بڑا بھیانک, بڑا دہشت گرد, بڑا آتنک ٹائپ کا, بڑا خطرناک جنات وہاں سے نکلتا تھا اور وہ مطالبہ کرتا تھا. ایک دو شیزہ لڑکی کی مطالبہ ہوتا تھا, لوگ اس کا مطالبہ پورا کرتے تھے, اپنی اپنی لڑکیوں کے نام وہ لوگ لکھتے تھے ایک پرچی میں, پرچی اچھالی جاتی تھی, جس لڑکی کا نام اس میں آ جاتا تھا اس لڑکی کو دلہن بنا کر ایک مندر میں جا کر رکھ دیا جاتا تھا. صبح لوگ جاتے تھے اور اس لڑکی کو واپس اٹھا کر لے آتے, اس کی لاش کو واپس اٹھا کر لے آتے تھے. ایک زمانہ گزرا, کئی سال گزر گئے, ہم اس خوف سے آزاد نہ ہو پائے. مالدیپ کا انسان پریشان تھا, مالدیپ کا انسان سسک رہا تھا, مالدیپ کا انسان مظلوم تھا, مالدیپ کے انسانوں میں صرف غم ہی غم تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, تاریکی ہی تاریکی تھی. ان کے یہاں خوشیاں چھن چکی تھی, لٹ چکی تھی. کوئی جنات تھا جس کی سرکشی نے ان لوگوں کو برباد کر رکھا تھا. اچانک ایک دن ایک شخص آیا, یہ حافظ قرآن خود کو کہتا تھا, نام اس کا حافظ بربری تھا. ایک گلیا کے عورت میں کرائے کے کمرہ لے کر وہاں یہ رہنے لگا, تجارت کا بہانہ تھا, رہنے لگا. اچانک رات اس نے کسی کے رونے کی آواز سنی, اٹھ کر نیچے آیا تو دیکھا کہ وہ گلیا رو رہی, جس کے گھر میں یہ آ کر رہ رہا ہے. قریب گیا, جا کر اس نے پوچھا, میری بہن آپ رو رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہا ہاں رونے ہی کی تو بات ہے. کہا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں, تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارا مذہب الگ ہے, میرا مذہب الگ ہے, تمہارا دھرم الگ ہے, میرا دھرم الگ ہے, تمہاری تہذیب الگ ہے, میری تہذیب الگ ہے, تمہارے درد الگ ہے, میرے درد کی وجہ الگ ہے. تمہیں کیا مطلب میرے آنسوؤں سے اور میرے رونے سے؟ تو حافظ قرآن نے جواب دیا, میری بہن میں مسلمان ہوں, مسلمان. ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا دھرم نہیں دیکھتے, اس کے زخموں کو دیکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ.
آپ سن رہے ہیں میری گفتگو؟ آپ سبھی سن رہے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہتے ہیں ابن بطوطہ کہ میں نے جب حافظ برری صاحب نے اس عورت سے کہا تو اس عورت نے بتانا شروع کیا، کہنے لگی میری ایک پوتی ہے اور آپ یہاں کا ماحول جانتے ہیں، یہاں پر ایک جنات ہے، بڑا سرکش ہے، بڑا قاتل ہے، وہ ایک دو چیزیں کا مطالبہ کرتا ہے، ہر سال کچھ پرچیوں میں بچیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس بار میری پوتی کا نام لکھا گیا اور اس کا نام آ گیا ہے۔ میری پوتی میری خوشیوں کا سبب ہے، میرے ہنسنے کی وجہ ہے، میری مسکراہٹ ہے، میرا سہارا ہے، وہ نہ رہے گی میری زندگی ویران ہو جائے گی، میری زندگی میں اس کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ جانے والی ہے، کل لاش اٹھا کر لانی پڑے گی۔ حافظ بربری صاحب نے کہا میری بہن آپ پریشان نہ ہو، میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں، جنات کی سرکشی کے مقابلے میں۔ اس نے کہا آپ جائیں گے؟ کہا ہاں میں جاؤں گا، مجھے بنا دیا جائے دلہن، مجھے بھیج دیا جائے مندر، میں اس کا مقابلہ کر لوں گا۔ حافظ بربری سے اس عورت نے کہا آپ نہیں جانتے وہ بڑا بھیانک ہے، مقابلے میں طاقت ہے، قوت ہے، اس کے پاس قتل کا جذبہ ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے آپ کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے میرا، لیکن مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، اللہ کی کتاب پر بھروسہ ہے، مجھے بھیجا جائے۔ سارے گاؤں والوں نے اس کو دلہن بنا دیا، دلہن بنا کر حافظ قرآن کو وہاں بھیج دیا مندر میں۔ یہ وہاں گیا، اب آپ سوچیے اور آپ اس سے پوچھیے حماد میاں وہاں کیوں گئے، یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہاں پر ہتھیار کا انتظام کیا ہوگا، تلواروں کا انتظام کیا ہوگا، طاقت اور قوت کو مجتمع کرنے کا انتظام کیا ہوگا۔ جنات آنے والا ہے، جنات کی سرکشی کا مقابلہ ہے، کیسے کر پائیں گے؟ ہم نے کہا انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بس انہوں نے جیسے ہی وہاں پر وہ گئے اللہ کی کتاب کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ قرآن پڑھنے لگے، رات بھر قرآن انہوں نے پڑھا۔ ادھر گاؤں والوں نے کہا چلو تیاری کرو، لاش اٹھا کر لانی ہے، چلو چل کے سنتے ہیں ان کی چیخیں، چلو چل کے سنتے ہیں ان کی آہیں، چلو چل کے سنتے ہیں ان کی درد بھری آواز، اور تیاری کرتے ہیں ان کی لاش لانے کے لیے۔ آج مہمان کو بھی ہمیں جلانا پڑے گا، دفنانا پڑے گا۔ یہ لوگ گئے وہاں پر، دیکھا وہاں پر کوئی شے نہیں ہے، بس ایک حافظ ہے جو اللہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ صبح ہو گئی فجر کے بعد، یہ قریب پہنچے، بڑے تعجب میں انہوں نے پوچھا آپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں آپ تو دیکھ رہے ہو۔ کہا ہم نے تو کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا، ہم جب بھی آئے ہم نے لاش دیکھی ہے، ہم جب بھی آئے خوف دیکھا ہے، جب بھی آئے مقتل کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، آج آپ کو ہم زندہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں بڑا تعجب ہو رہا ہے، کیا بات ہے، بچ کیسے گئے؟ تو حافظ بربری نے جواب دیا جنات آیا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، قریب آیا، اس نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، دیکھا اور یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ جہاں پر اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں خوف نہیں ہوتا، دہشت نہیں ہوتی، ڈر نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اب وہ واپس نہیں آئے گا، آپ آزاد ہو گئے ہیں، آپ لوگ خوف سے آزاد ہو گئے ہیں، ڈر سے آزاد ہو گئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد راجہ نے بلایا حافظ بربری صاحب کو، گئے راجہ نے کہا حافظ صاحب آپ کا احسان ہم لوگ ممنون ہیں، مشکور ہیں، آپ نے ڈر سے آزاد کر دیا، خوف سے آزاد کر دیا، نہ جانے کتنی ماؤں کو اپنا سینہ پیٹنے سے بچا لیا۔ ہم راجہ ہیں، بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ ہم دولت دے سکتے ہیں، طاقت دے سکتے ہیں، محل دے سکتے ہیں، سونا چاندی دے سکتے ہیں۔ حافظ بربری صاحب نے جواب دیا ہمیں ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اتنا مطالبہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہوا ہوں، اللہ کے رسول کا کلمہ آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ بھی مسلمان۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ابن بطوطہ میں لکھتے ہیں 2 مہینے کے اندر پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ 2 مہینے کے اندر پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھیے، پڑھائیے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ علماء سب سے بہتر ہے، قرآن پڑھانے والے حفاظ سب سے بہتر ہے، قرآ سب سے بہتر ہے۔ آیات کے اخیر میں جاتے جاتے آپ لوگوں کے سامنے تاریخی اعتبار سے بس ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ مجھے لگے کہ آپ زندہ دل ہیں اور سننا چاہتے ہیں، ایک بار آواز سے آواز ملائیے، دعا کیجئے پروردگار ہم سب کی دعائیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں قبول و مقبول فرما۔ ایک تابوت ہے جس کا
کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے آج بھی اس تابوت کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عالمی طور پر سیاسی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس تابوت کے نظریے کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس تابوت کو تاریخ میں تابوت سکینہ کہا گیا ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن شریف کے دوسرے پارے میں آخری صفحے میں حافظی قرآن اگر کھولیں گے آپ تو بالکل پہلے ہی یہ جملے آئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ تابوت کیا ہے؟ مختصر بہت دائرانہ انداز میں اس کو سماعت کر لیجئے۔ تابوت جنتی بکسا ہے، جنتی باکس ہے، بہت بڑا نہیں ہے، بس اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک عصا آ جائے، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا رکھا کرتے تھے، اپنا جبہ رکھا کرتے تھے۔ اس تابوت میں منہ سلوہ کے کچھ ٹکڑے تھے، اس تابوت میں توریت کے کچھ ٹکڑے تھے جو 10 کمانڈمنٹ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اس کے کچھ ٹکڑے تھے۔ اس تابوت میں اتنی طاقت تھی کہ بنی اسرائیل اسے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے۔ حضرت آدم کو ملا، آدم سے حضرت نوح کو ملا، حضرت نوح سے اس کے بعد سلسلہ چلا، حضرت یعقوب تک آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت ان کے پاس رہا۔ پھر بنی اسرائیلیوں کا ایک ذرّی دور شروع ہوا، بنی اسرائیل اس کو اپنے پاس رکھے رہے، جہاں جہاں جاتے تھے وہاں وہاں فتح و نصرت ان کے قدم چوما کرتی تھی، ہر جنگ یہ جیت لیا کرتے تھے۔ اس تابوت کی برکت کے وسیلے سے، اس تابوت کی موجودگی کے وسیلے سے، یہاں تک کہ مفسرین روایت کرتے ہیں اس تابوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی تھی، بولنے کی قدرت دی تھی۔ آپس میں ان کے یہاں جب جھگڑا ہوتا تھا تو یہ تابوت کو فیصلے کے طور پر سامنے رکھ لیا کرتے تھے، پھر تابوت جو فیصلہ کرتا تھا یہ لوگ اس فیصلے کو مان لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیلیوں پر حملہ کیا اور تابوت کو لے گئے، لے جانے کے بعد ایک کوڑے خانے میں پھینک دیا، اس کوڑے خانے میں تابوت پڑا رہا۔ اللہ کا ان پر عذاب آیا، 5 بڑے بڑے شہر ان کے تباہ کر دیے گئے صرف تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، فقط تابوت جس میں حضرت موسیٰ اپنی چوٹیاں رکھیں اس کی نسبت کی وجہ سے اگر کوئی اس کی بے حرمتی کر دے تو اللہ تعالیٰ آبادیوں کو تباہ کر دے۔ تو جو مصطفیٰ جانے دو عالم کی بے حرمتی کرے ان کے ایمان کو اللہ نے کس قدر برباد کر دیا ہو۔ تابوت کی نسبت دیکھیں آپ، 5 شہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل تباہ کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سمجھ گئے، انہوں نے ایک کھچر پر اس تابوت کو باندھ دیا اور ہانک دیا۔ وہ تابوت جب آ رہا تھا تب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا اور کہا گیا حضرت شمویل علیہ السلام سے کہ طالوت کو راجہ بنا دیں، بادشاہ بنا دیں۔ ان کے بادشاہ بنانے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو تابوت سکینہ کھو گیا ہے واپس مل جائے گا۔ جیسے ہی وہ بنے واپس مل گیا۔ حضرت داؤد انہی کے لشکر میں سپاہی تھے، انہی کے لشکر میں سپاہی کے طور پر آئے تھے، انہوں نے ہی جالوت کو ہرایا تھا۔ یہ تاریخی بات میں آپ کے سامنے فقط اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ قرآن کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں وہ تابوت ایک زمانے میں ٹائٹس رومی کے دور میں، بخت نصر کے دور میں جب بہت بڑا حملہ ہوا، 1,30,000 یہودی تہہ تیہ کر دیے گئے۔ اس تابوت کو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے، اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ غائب ہے، لیکن آج بھی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ابھی یہ ایتھیوپیا کے ایک چرچ میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ انگلینڈ میں جہاں پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے بغل میں ایک چرچ ہے وہاں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے۔ جب بھی وہ لوگ کبھی کبھی دیواروں کو توڑا کرتے ہیں اور دیواروں کی کھدائیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے فلسطینیوں سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے، ان کا یہ خیال اس لیے ہے کیونکہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس تابوت سکینہ واپس آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں پائے گی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سرنگو نہیں کر پائے گی۔ تابوت سکینہ پر ان کو اتنا بھروسہ ہے تو مسلمانوں مجھے بتاؤ، تابوت سکینہ میں اگر اتنی طاقت موسیٰ کے عصا، موسیٰ کے جبہ، توریت کے ٹکڑوں کی وجہ سے آ سکتی ہے تو اس حافظ قرآن کے سینے کی طاقت اور قوت کا عالم کیا ہوگا جس میں ام الکتاب کو محفوظ کر دیا گیا ہو، دیا گیا ہو۔ اس لیے آپ لوگوں سے
کہنا چاہوں گا قرآن کے قریب ہو جائیے، قرآن پڑھیے پڑھائیے، ماحول اپنے گاؤں کا اچھا کیجئے، علماء کا ادب کیجئے، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیے اور تمام بزرگوں کے حوالے سے دین و سنیت کی خدمت کرتے رہیے۔ کبھی موقع ملا پھر گفتگو ہوگی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کونے سے کچھ تھوڑا سلام ہوگا پیچھے سے حضرات ابھی آپ اپنے معزز مہمان خطیب سے خطاب سماعت کر رہے تھے۔ اب ہم سب کے بزرگ اور اس ادارے کے سرپرست صدر جلسہ یعنی صدر اجلاس مانگ اخلاص حضرت علامہ مفتی شمیم القادری صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ خطبہ صدارت اور دعائیہ کلمات پر مشتمل چند جملے ہم جملہ سامعین کے لیے لے کر تشریف لائیں۔ بس تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد صلاۃ و سلام ہوگا۔ ابھی بہت ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صدر المدرسین حضرت مولانا الحاج نعیم الحق صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، میں تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بڑی عمدہ تقریر اپنے معزز علماء کرام سے آپ لوگوں نے سماعت کرنی ہے۔ آخر میں آپ کا شکریہ ادا